اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 213 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 214 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ام حسبتم کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو، حسبت خیال کرنا، گمان کرنا، سوچ لینا، تم ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما اور جب کہ اور لم نہیں ما جو اور نہیں جو اور جب کہ نہیں یاتی آئی کم تمہارے پاس تم پر مثال الذین وہ لوگ جو خلو گزرے من قبلکم من سے قبل پہلے کم تم سے پہلے مست پہنچی مس ہوئی ہم انہیں پہنچی الباساؤ سختی، باس کہتے ہیں سختی کو، وضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول یقول کہنے لگے، اور رسول کہنے لگے، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کر آئے ہیں، ماہو ان کے ساتھ، رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، متی کب، نصر مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، ان نصر اللہ ان بے شک نصر اللہ کی مدد قریب ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم جبکہ تم پر ان لوگوں کی طرح جو گزر چکے ہیں اس جیسا کچھ ہوا ہی نہیں، تم پر آیا ہی نہیں ہے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا ان کو پہنچی تھی سختی، تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے تھے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے۔ آیت بڑی زبردست ہے مومنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی ہے، ہماری زندگی تو اللہ کی راہ میں گزر رہی ہے، اللہ کے اطاعت میں گزر رہی ہے، پھر بھی ہماری تکلیفیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے یہ والی آیت بڑی زبردست کام کرنے والی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، کہ جنت ایسے ہی نہیں مل جایا کرتی ہے، ہم سب کو آزمائش سے گزرنا ہے۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان سے پہلے جنت کی آرزوئیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اگلی امت کو بھی امتحان لیا گیا تھا، انہیں بھی بیماریاں مصیبتیں پہنچی تھیں، باساء اور کے معنی جو ہے وہ فقیری کی گئی ہے، کہ باسا سے مراد فقیری، غریبی، تنگ دستی، اور ضراء سخت بیماری،
کہ ان کو بیماریاں بھی پہنچی ہیں. جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا، جو دیندار انسان ہوگا، جس کے جتنے درجات بلند ہوں گے، اس کو اتنے زیادہ جو ہے وہ آزمائشیں ملیں گی. اس کو غریبی بھی گھیرے گی، کبھی اس کو بیماریاں بھی گھیر لیں گی. اس پر جو ہے وہ دشمنوں کا ایسا خوف طاری ہوگا کہ وہ کانپنے لگے گا. زلزلو، دشمنوں کا اس قدر خوف طاری ہوگا کہ کانپنے لگیں گے. ان تمام سخت امتحانوں میں وہ کامیاب ہو گئے تھے. وہ لوگ جو پیچھے تھے، جو گزر چکے ہیں، جو اللہ والے تھے اور جنت کے وارث بن گئے. وہ لوگ سابقون الاولون بن گئے. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری امداد کو دعا نہیں کرتے؟ جب مکہ والوں کی زیادتیاں بڑھتی چلی گئیں تو کہنے لگے کہ آپ ہماری امداد کے لیے دعا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو، تم سے اگلے موحدوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے سروں پر آرے رکھ دیے جاتے تھے اور چیر کر ٹھیک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن تاہم وہ توحید و سنت سے نہیں ہٹتے تھے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں چھوڑتے تھے. قسم اللہ کی، اس میرے دین کو تو میرا رب اس قدر پورا کرے گا کہ بلا خوف و خطر صنعاء سے لے کر حضرموت تک سوار تنہا سفر کرے گا. اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ صنعاء سے لے کر صنعاء اور حضرموت یہ علاقوں کے نام ہیں کہ ایک عورت اونٹنی پر سفر کرے گی، اور اکیلی عورت، اور اسے جو ہے وہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. البتہ دل میں یہ سوائے اللہ کے دل میں یہ خیال ہونا اور بات ہے کہ کہیں میری بکریوں پر بھیڑیا نہ پڑ جائے، ہلکا سا یہ خوف، لیکن اسے کوئی بھی جو ہے وہ خوف و خطر نہیں رہے گا. لیکن افسوس تم جلدی کرتے ہو. اللہ کی مدد قریب ہے. ایسا زمانہ بھی آئے گا ہم پر، بلکہ دیکھا جائے تو ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ خوف، خطر، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پہلے کے لوگ تو بڑی مشکلوں میں ہوا کرتے تھے. قرآن میں ٹھیک یہی مضمون جو ہے سورہ عنکبوت میں آیا ہے، الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا یہ لوگ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وہ کہیں گے ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے. وہم لا یفتنون، حال یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ آزمایا نہیں جائے گا. کہ یہ لوگ گمان اس طرح سے کیے بیٹھے ہیں. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض ایمان کے اقرار سے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمائش نہ ہوگی؟ جب ایمان کا اقرار کیا جائے گا تو آزمائش ضرور آئے گی. ہم نے اگلوں کی بھی آزمائش کی، سچوں کو اور جھوٹوں کو یقیناً ہم نکھار کر رہیں گے. چنانچہ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پوری آزمائش ہوئی یوم الاحزاب کو، یعنی جنگ خندق میں جو ہے وہ بہت، اگر آپ جنگ خندق کا یوم الاحزاب کا واقعہ پڑھیں تو تقریباً 20 دن یہ چلا تھا، یا ایک مہینہ یہ محاصرہ چلا تھا، اور کیا کیا صعوبتیں آئی تھیں. اذ جاؤک من فوقکم من اسفل منکم، جب آئے وہ تم پر تمہارے اوپر سے اور نیچے سے. واذ زاغت الابصار، اور آنکھیں جو ہے وہ پتھرا گئی تھی. وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے وہ حلق تک آ گئے تھے، کلیجے حلق تک آ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم اللہ پر گمان پہ گمان کیے جا رہے تھے. اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور خوب جھنجھوڑ دیے گئے، جبکہ منافق اور ڈھل مل یقین لوگ کہنے لگے، جو ہلکے یقین کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول کے وعدے تو غرور کے ہی تھے، یہ دھوکے کے تھے. ہرقل نے جب ابو سفیان سے ان کے کفر کی حالت میں پوچھا تھا کہ تمہاری کوئی لڑائی بھی ایسی دعوے دار نبوت سے ہوئی ہے، ایسا نبی جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، اسے ایسی لڑائی بھی ہوئی ہے؟
ابو سفیان نے کہا ہاں. پوچھا پھر کیا رنگ رہا؟ کہا کہ کبھی ہم غالب رہے کبھی وہ غالب رہے. یہ ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ہرقل کے دربار میں گئے تھے اور انہوں نے سوال جواب کیا تھا کہ جو نبی دعوے دار ہے نبوت کا، تو بتاؤ تو صحیح کہ کبھی اس کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں جنگ ہوئی ہے. پھر معاملہ پوچھا کہ کیسا جنگ کا تھا؟ تو ہرقل نے کہا انبیاء کی آزمائش اسی طرح ہوتی ہے، کبھی وہ غالب ہوتے ہیں کبھی مغلوب ہوتے ہیں، لیکن انجام کار کھلا غلبہ انہی کا ہوتا ہے. مثل کے معنی طریقے کے ہیں کہ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ کہ اگلے مومنوں نے نبیوں کے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی اور سخت اور تنگی سے نجات چاہی، جنہیں جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کی امداد بہت ہی نزدیک ہے. جیسے اور جگہ آیت میں ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً سختی کے ساتھ آسانی ہے اور برائی کے ساتھ بھلائی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ بندے جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے کہ میری فریاد رسی تو پہنچنے کو ہے اور یہ نا امید ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد پہنچانے کو ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور بندہ نا امید ہو کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، دعا کرنے نہیں لگتا ہے، شکایتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے. پس اللہ تعالیٰ ان کی عجلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہنسی کی شان کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت تو اس کے قریب تھی، کیا جلد باز بندہ ہے، کیا عجلت میں ہے کہ نا امید ہو کر بیٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے ہمیں بچائے. ہم بہت کمزور سے لوگ ہیں، دین میں اتنے پختہ لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، وہ بہنیں وہ مائیں جو تکلیفوں سے گزر رہی ہیں، جسمانی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں، معاشی تکلیفیں، دیکھ لیں اس آیت کو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے. الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت تیار کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، اور ہم یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ جنت میں ہم ایسے ہی چلے جائیں گے اور ہمیں آزمایا ہی نہیں جائے گا. یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اتاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.